بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے پھیلاؤ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ڈرنا اور رونا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس قادسیہ کا کچھ مال غنیمت آیا۔ آپ اس کا جائزہ لے رہے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، یہ تو خوشی کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ مال آتا ہے اس کی وجہ سے آپس میں بغض اور عداوت بھی ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کسریٰ کے خزانے آئے تو ان سے حضرت عبداللہ بن ارقم جوہری رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ اسے بیت المال میں کیوں نہیں رکھ دیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، ہم اسے بیت المال میں نہیں رکھیں گے بلکہ بانٹ دیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے تو ان سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے اور خوشی منانے کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے جس قوم کو بھی یہ مال دیا ہے اس مال نے ان میں بغض اور عداوت بھی ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کسریٰ کے خزانہ آئے تو ان سے حضرت عبداللہ بن ارقم جوہری رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ اس بیت المال میں کیوں نہیں رکھ دیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، ہم اسے بیت المال میں نہیں رکھیں گے بلکہ بانٹ دیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے تو ان سے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے اور خوشی منانے کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے جس قوم کو بھی یہ مال دیا ہے اس مال نے ان میں بغض و عداوت ضرور پیدا کی ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کسریٰ کا تاج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لایا گیا اور ان کے سامنے رکھا گیا۔ تاج کے ساتھ کسریٰ کی زیب و زینت کا سامان بھی تھا۔ اس وقت وہاں لوگوں میں حضرت سکارہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسریٰ بن ہرمز کے دونوں کنگن ان کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت سکارہ رضی اللہ عنہ نے دونوں کنگن اپنے ہاتھوں میں ڈالے تو ان کے کندھوں تک پہنچ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کنگن ان کے ہاتھوں میں دیکھے تو فرمایا، الحمدللہ، اللہ کی قدرت دیکھو کہ کسریٰ بن ہرمز کے دو کنگن اس وقت بنو مدلس کے ایک دیہاتی سراقہ بن مالک بن جوشم کے دو ہاتھوں میں ہیں۔ پھر فرمایا، اے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ تیرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انہیں کہیں سے مال ملے اور وہ اسے تیرے راستے میں اور تیرے بندوں پر خرچ کریں، لیکن تو نے ان پر شفقت فرماتے ہوئے اور ان کے لیے زیادہ خیر والی شکل اپناتے ہوئے ان سے مال کو دور رکھا۔ اور اے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں کہیں سے مال ملے اور وہ اسے تیرے راستے میں اور تیرے بندوں پر خرچ کر دیں، لیکن تو نے ان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان کے لیے زیادہ بہتر شکل اختیار کرتے ہوئے ان سے مال کو دور رکھا، اور اب میرے زمانے میں یہ مال بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ مال کا زیادہ آنا کہیں تیری طرف عمر کے خلاف داؤ نہ ہو، یعنی کہیں اس سے عمر کے دین اور آخرت کا نقصان نہ ہو۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ کیا سے لوگ یوں گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال اور اولاد دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ بات ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ ان کی وجہ سے نہیں جانتے۔ حضرت ابو سنان دوبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا۔ ان کے پاس شروع کے مہاجروں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے خوشبو وغیرہ کا تھیلا یعنی جامادان لانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ وہ تھیلا ٹوکری یا بوری جیسا تھا۔ یہ تھیلا عراق کے ایک قلعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تھا۔ اس میں ایک انگوٹھی بھی تھی جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بچے نے لے کر منہ میں ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے وہ انگوٹھی لے لی اور پھر رو پڑے۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو اتنی جیتیں دے رکھی ہیں اور آپ کو اپنے دشمن پر غالب کر دیا اور آپ کی آنکھیں خوشیوں دیکھ کر ٹھنڈی کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جن لوگوں پر دنیا کی زینتیں ہونے لگتی ہیں اور انہیں دنیا مل جاتی ہے تو ان میں ایسی بغض و عداوت پیدا ہو جاتی ہے جو قیامت تک چلتی رہتی ہے۔ مجھے اس کا ڈر لگا رہا اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول عادت یہ تھا کہ وہ جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو لوگوں کے لیے بیٹھ جاتے، جس کی کوئی ضرورت ہوتی وہ ان سے بات کر لیتا اور اگر کسی کو کوئی ضرورت نہ ہوتی تو کھڑے ہو جاتے۔ ایک بار انہوں نے لوگوں کو نماز کے بعد بیٹھنے نہیں، لوگوں کو بہت سی نمازیں پڑھائیں لیکن کسی نماز کے بعد بیٹھے نہیں۔ میں نے ان کے دربان سے کہا اے عرفہ کیا امیر المومنین کوئی تکلیف یا بیماری ہے؟ اس نے کہا نہیں امیر المومنین کوئی تکلیف یا بیماری نہیں ہے۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر یہ عرفہ باہر آیا اور اس نے کہا اے ابن عفان رضی اللہ عنہ، اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ دونوں اندر تشریف لے چلیں۔ چنانچہ ہم دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اندر گئے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بھال کے بہت سے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں اور ہر ڈھیر پر کندھے کی ہڈی رکھی ہوئی ہے جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں کاغذ کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں پر بھی لکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تمام مدینہ والوں پر نگاہ ڈالی تو تم دونوں ہی مجھے مدینہ میں سب سے بڑے خاندان والے نظر آئے ہو۔ یہ مال لے جاؤ اور آپس میں بانٹ لو اور جو بچ جائے وہ واپس کر دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو لب بھر کر لینا شروع کر دیا، لیکن میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا کہ اگر کم پڑ گیا تو آپ ہمیں اور دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، فرمایا ہے نہ پہاڑ کا ایک ٹکڑا یعنی ہے اور نہ اپنے باپ عباس رضی اللہ عنہ کا بیٹا کہ ان کی طرح بہادر، سمجھدار اور ہوشیار ہے۔ کیا یہ مال اس وقت اللہ کے پاس نہیں تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کھال کھایا کرتے تھے؟ میں نے کہا تھا اللہ کی قسم جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو یہ سب کچھ اللہ کے پاس تھا، لیکن اگر ان کو یہ سب کچھ دیتے تو وہ کسی اور طرح بانٹ دیتے، جس طرح آپ کرتے ہیں اس طرح نہ کرتے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور فرمایا اچھا کس طرح بانٹتے؟ میں نے کہا خود بھی کھاتے اور ہمیں بھی کھلاتے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے رونے لگے جس سے ان کی پسلیاں زور زور سے چلنے لگی۔
फिर फरमाया, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस खिलाफत से बराबर सराबर छूट जाऊँ, ना इस पर मुझे कोई इनाम मिले और ना मेरी पकड़ हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, एक बार हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे बुलाया। मैं उनकी खिदमत में गया। मैंने देखा कि उनके सामने चमड़े के दस्तरख्वान पर सोना बिखरा हुआ पड़ा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आओ और ये सोना अपनी कौम में बाँट दो। अल्लाह ने ये सोना और माल अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से दूर रखा और मुझे दे रहे हैं। अब अल्लाह ही ज़्यादा जानते हैं कि मुझे यह माल खैर की वजह से दिया जा रहा है या शर की वजह से। फिर फरमाया, नहीं, अल्लाह ने अपने नबी और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से यह माल इस वजह से दूर नहीं रखा कि इन दोनों के साथ शर का इरादा था, और मुझे इस वजह से नहीं दे रहे हैं कि मेरे साथ खैर का इरादा है, बल्कि मामला इससे बिल्कुल उलट मालूम होता है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलाने के लिए मेरे पास एक आदमी भेजा। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। जब मैं दरवाजे के करीब पहुंचा तो मैंने अंदर से उनके ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी। मैंने घबरा कर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की कसम, अमीरुल मोमिनीन को कोई ज़बरदस्त हादसा पेश आया है जिसकी वजह से इतने ज़ोर से रो रहे हैं। मैंने अंदर जाकर उनका कंधा पकड़कर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, परेशान होने की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, परेशान होने की बहुत बड़ी बात है, और मेरा हाथ पकड़कर दरवाजे के अंदर ले गए। मैंने वहां जाकर देखा कि ऊपर नीचे बहुत से थैले रखे हुए हैं। उन्होंने फरमाया, अब ख़त्ताब की औलाद की अल्लाह के यहाँ कोई कीमत नहीं रही। अगर अल्लाह चाहते तो मेरे दोनों साथियों यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी ये माल देते, और वे दोनों इसे खर्च करने में जो तरीक़ा अख्तियार करते मैं भी उसे अख्तियार करता। मैंने कहा, आइए बैठकर सोचते हैं कि इसे कैसे खर्च करना है। चुनांचे हम लोगों ने उम्मत की माओं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों के लिए 4-4 हज़ार मुहाजिरों के लिए और 4-4 हज़ार बाकी लोगों के लिए 2-2 हज़ार दिरहम तजवीज़ किए, और यूँ वह सारा माल बांट दिया गया। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में जो भी गलती हुई हो उसे अल्लाह माफ़ करे।